وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا کنبہ قبیلہ. یہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا اور ان کی تائید کی اپنی روح سے، اور آگے ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ کا لشکر ہے. سنو، یقیناً اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. گزشتہ خطبے میں میں نے یہ موضوع شروع کیا ہے کہ اقرار رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے
اقرار رسالت کرنے والا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کوئی آدمی دنیا و ما فیہا سے بڑھ کے اپنے نبی مکرم سے محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نگاہوں میں مومن نہیں ہے۔ اس پر بطور ثبوت میں نے سورۃ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ آیت سورۃ مجادلہ کی جو میں نے ابھی پڑھی، آسان سا ترجمہ کیا، 28ویں پارے کی یہ پہلی سورت ہے اور یہ اس سورت کی آخری آیتیں ہیں۔ جن میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سچے پکے راسخ اور مضبوط مومن ہیں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ اس آیت نے بھی اشارہ دیا کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت، آپ ہی آگے آئے، صفحہ پوری کرو، آگے آئے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناہم، یا وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کا کنبہ، قبیلہ، اولاد کیوں نہ ہو، مخلص اور راسخ مومن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس پر آپ اجر دیکھیں، اجر۔ ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، میں نے ایمان ان کے دلوں میں اپنے ہاتھ سے لکھ دی۔
اور جس کے دل میں اللہ ایمان اپنے ہاتھ سے اور قلم سے لکھے اسے کون مٹائے؟ دوسری بشارت دی کہ انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ تیسری بشارت دی کہ وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں، میں ان سے راضی ہوگی۔ اور ایک اور بشارت دی، یہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، یہی میرا لشکر ہے۔ حزب جماعت گروہ، احزاب اس کی جمع ہے۔ وہ جو سورت احزاب آپ پڑھتے ہیں اس کو بھی احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مشرکین کے مختلف گروہ کیا ہو گئے تھے؟ اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ آور ہوئے۔ یہ میرا گروہ ہے۔ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں تو اترو یار، اس کی گہرائی میں تو تھوڑا سا اترو۔ یہ میرے ہیں، یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میرا لشکر ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا الا، حرف تنبیہ کے ساتھ، سنو خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا میرا گروہ ہے۔ میں اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا سا آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس۔ بڑا آسان سا لفظ ہے، لا یؤمن۔ یہ کون فتویٰ لگا رہا ہے؟ میرا آقا فتویٰ لگا۔ وہ مومن نہیں ہے جب تک وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ کس سے بڑھ کر؟ من والدہ، ماں باپ سے بڑھ کر، وولدہ، اولاد سے بڑھ کر۔ پھر نبی پاک گنتے چلے جاتے، زمین سے بڑھ کے، دکان سے بڑھ کے، فیکٹری سے بڑھ کے، مکانوں سے بڑھ کے، مویشی سے بڑھ کے۔ تو میرے آقا نے ایک ہی لفظ بول دیا، والناس، اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے، اجمعین، سب کے سب سے بڑھ کے۔ جب تک وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، لا یؤمنو، کیا میں نے اس کا مومن نہیں۔ قرآن نے انہیں مومن نہیں مانا، میرے آقا نے ان لوگوں کو مومن نہیں مانا۔ پھر ایک روایت میں حدیث، ایک دوسری حدیث میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آیا، من اہلہ، ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، تمام لوگوں سے بڑھ کے، ومن اہلہ، اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کے۔ جب تک وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا، سب سے زیادہ لا یؤمنو، مومن نہیں ہو۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین چیزیں ہیں جس میں پائی گئی اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، مزہ ایمان کا چکھ لیا اس نے۔
ان میں پہلی چیز میرے نبی نے گنی کہ وہ میرے ساتھ محبت کرے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے. جب تک وہ یہ نہیں کرتا اس نے ایمان کی مٹھاس نہیں چکھی. اس سے بھی ایک زبردست دلیل پیش کر دیتا. یہ فلک شیر اٹھ کھلوے تھے، سومو نہیں، رات تھے آپ جلسے میں. اس سے بھی ایک زبردست دلیل آپ کو دے دیتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، ابتدائی دور کی بات ہے. انہوں نے کہا اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اہل و عیال سے بڑھ کے، کنبے قبیلے سے بڑھ کے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے. آپ نے فرمایا اور اپنی جان سے بڑھ کے. تو انہوں نے کہا اپنی جان سے بڑھ کے نہیں. جو دل میں تھا وہی زبان پہ آ گیا. یہ ابتدائی دور کی بات ہے، ابتدائی دور کی بات. اپنی جان سے بڑھ کے نہیں. میرے آقا نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک کوئی آدمی اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا رب کے رجسٹر میں مومن نہیں لکھا جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے، اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے. تو یہ طے ہو گیا کہ ماں باپ، اولاد، کنبہ، قبیلہ، اہل و عیال، مال، دولت، کوٹھیاں، تجارت، ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی آدمی آمنہ کے لال کے ساتھ محبت نہیں کرتا اللہ اسے مومن ماننے کے لیے تیار ہو. اس کا عملی نمونہ. اب آئیے سورت مجادلہ کی اس آیت کی طرف. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. پیچھے کیا کہا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھا، رضا کی سند دی، جنت کا پروانہ دیا، اپنا لشکر مانا؟ کون ہے یہ لوگ؟ تو ان لوگوں کو نہیں پائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں وہ محبت کرتے مومن جو ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے. یہ جو مومن ہیں ان کے دلوں میں ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے. بولیے یہ آیت جب اتر رہی تھی میرے نبی پر میں تھا؟ آپ تھے؟ علماء دیوبند تھے؟ علماء بریلی تھے؟ تابعین تھے؟ تبع تابعین تھے؟ ائمہ مجتہدین تھے؟ مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء؟ یہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شب زندہ دار، تہجد گزار، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، کوئی بھی تو نہیں تھا نا. یہ جب آیت اتر رہی تھی اس وقت میرے نبی کے یار تھے. تو یہ قرآن پھر کس کو کہہ رہا ہے؟ میں تو تھا نہیں، آپ بھی نہیں تھے، تو پھر یہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. کن کو کہہ رہا ہے؟ میں ابھی اس کی 2-4 مثالیں بھی پیش کر دوں گا کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ،
اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کا کنبہ قبیلہ ہو، ان کے سکے بھائی ہوں، وہ کبھی ان سے محبت نہیں کریں گے۔ جو مومن ہیں انہی لوگوں کے دلوں میں میں نے اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا پیٹ پیٹ کر اپنا اندر باہر زخمی کر لے، ابو بکر کے دل سے ایمان کھرچا نہیں جا سکتا، نہیں کھرچا جا سکتا۔ لکھا کس نے؟ تم یوں ہی جلتے رہتے ہو اور مرتے رہتے ہو، تم یوں ہی بکواس کرتے رہتے ہو، کبھی حضرت ابو بکر پہ، کبھی حضرت عمر پہ، کبھی تبرہ حضرت عثمان پہ، ان کے ایمان میں شک کرتے رہتے ہو، طنز اور تعریض اس کے تیر چلاتے رہتے ہو، اور تقریروں میں کہتے ہو عمر بھی کدی وفا کی تھی، عمر بھی کدی وفا کی تھی۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ عمر بھی کدی وفا کی، یعنی زندگی نے بھی کبھی وفا کی، بظاہر یہ کہہ رہے ہیں، اور اندر کیا ہے؟ اندر حضرت عمر پہ تبرہ ہے، اندر حضرت عمر پہ تبرہ ہے۔ عمر بھی کدی وفا کی تھی، کبھی حضرت عثمان کے متعلق کرتے رہتے ہو، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تمہیں اس سے بھی حیا نہیں آئی؟ ام المومنین پہ تبرہ کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ اپنی تقریروں میں، اپنے مجالس میں تم جو لہجہ استعمال کرتے ہو، نکی امی جان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جملے بولتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ جانتے ہو عائشہ صدیقہ کو؟ صحابہ بھی تحفے میرے نبی کے خدمت میں اس دن پیش کیا کرتے تھے جب باری حضرت عائشہ کی ہوا کرتی تھی، اس دن تحفے زیادہ آتے تھے۔ بیویوں نے مشورہ کیا کہ نبی پاک تک یہ بات پہنچائی جائے، وہ صحابہ تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ تحفے بلا امتیاز دیا کرے، جب بھی کوئی چیز دینی ہو انتظار کرتے رہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی باری آئے۔ قاصد کس کو بنایا؟ سیدہ فاطمہ کو، جو میرے نبی کی لخت جگر ہے، جو آتی ہیں تو میرے نبی اٹھ کے اس کا ماتھا چومتی ہیں، چادر بچھاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے آ کے گزارش کی اپنی ماؤں کی بات، میرے آقا نے فرمایا بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بابا کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ تم اپنی مجلسوں میں نکی امی جان کہہ کے مذاق اڑاتے رہتے ہو اس کا، اس خاتون کا، اور سیکورٹی والوں کے سروں سے تمہاری باتیں گزر جاتی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ دوبارہ ایلچی بنایا ام سلمہ کو، اپنی ہی میں سے ایک ام المومنین کو، کہ تم جا کے بات کرو۔ ام سلمہ نے آ کے بات کی، سناؤں میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ بولو ذرا زور سے۔ آپ سب کو حضرت عائشہ سے محبت ہے، وہ ہماری ماں ہے، قرآن نے اسے میری ماں کہا ہے۔ ازواجہ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مجھے کس نے بتایا؟ جس ماں نے مجھے جنم دیا، جس ماں کی کوکھ سے میں نے جنم لیا، مجھے کس نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے؟ میری پھوپھی نے بتایا ہوگا، میری خالہ نے بتایا ہوگا، میری نانی نے بتایا ہوگا، میرے ماموں نے بتایا ہوگا کہ یہ تیری ماں ہے۔ عائشہ میری ماں ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ نکی امی جان کہہ کے مذاق اڑاتے ہو اس کا، قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ ام سلمہ نے بات کی، میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ جواب پسند آئے تو پھر میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ کہو گے؟ ملو گے، میرے آواز ملاؤ گے میرے ساتھ؟
فرمایا ام سلمہ عائشہ کے متعلق مجھے کچھ نہ کہو، میں کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں، جبریل وحی لے کے کبھی نہیں آیا، عائشہ میری وہ بیوی ہے میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں، جبریل قرآن لے کے آ جاتا ہے۔ تم نکی امی جان کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہو مجلسوں میں۔ وہ ام المومنین ہے، وہ ام المومنین ہے۔ ماں مانتے ہو تو مومن ہو، جی ماں نہیں مننی تو پھر مومن کس طرح دے ہو؟ قرآن نے تو اسے مومنوں کی ماں کہا۔ آج اتنی عظیم ہستیوں پہ تبرے، طنز کے تیر، طنز کے تیر۔ عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے رب کا سلام کہہ رہے ہو، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ قیامت نہیں آنی، ہو جائیں گے فیصلے سارے۔ کس طرح سامنا کرو گے آمنہ کے لال کا کہ تم میرے گھر والیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ کیسا نبی ہے، داماد چنگے نہیں لبے، کیسا نبی ہے سسر چنگے نہیں لبے، کیسا نبی ہے بیویاں اچھی نہیں ملی، کیسا نبی ہے یار چنگے نہیں ملے۔ تین بیوی بھی چنگی ملے، تین سسر بھی چنگا ملے، تین داماد بھی چنگا ملے، تین دوست بھی چنگا ملے۔ یہ تم نے اسلام کے نبی کا رخ پیش کیا ہے کفار کے سامنے کہ اسلام کا جو نبی تھا اس کے یار اچھے نہیں، اس کے سسر اچھے نہیں، اس کے داماد اچھے نہیں، اس کی بیویاں اچھی نہیں۔ کون اس کے ایمان میں شک کر سکتا ہے؟ کون دیوس ہے جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے؟ جس دل میں ایمان رب نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کر دیا ہے، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ایمان اپنے ہاتھوں سے ان کے دلوں میں لکھا۔ ایسے نہیں لکھا، انہوں نے اس آیت پہ عمل کیا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس پہ عمل کر کے دکھایا، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ 18 سال کا ہے ابو حذیفہ، چڑھتی جوانی، میرے نبی کے لشکر میں موجود ہے 313 میں۔ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تو پہلے ایک ایک بندہ لڑتا تھا، ادھر سے ایک بندہ جو بہادر ہوتا، شجاع ہوتا، جسے ناز ہوتا اپنی پہلوانی پہ، وہ ادھر سے نکلتا اور نعرہ لگاتا، حل من مبارز، ہے کوئی میرے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے والا؟ نعرہ لگا۔ مکے کا پہلوان ہے عتبہ، حذیفہ کا باپ ہے، وہ ادھر ہے، 18 سال کا بیٹا ادھر ہے، اس کا سکا بھائی ادھر ہے، اس کا چچا ادھر ہے۔ عتبہ کفار کی فوج سے نکلا اور نکل کے اس نے نعرہ لگایا، حل من مبارز، تم تو کہتے ہو جو تم میں سے مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا اور ہم جہنم میں جائیں گے، کون ہے جنت لینے والا؟ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ یہ ذہن میں رہے، یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں، یہ سب نا تجربہ کار ہیں۔ سناٹا چھا گیا، وہ بڑا جنگجو تھا، بڑا پہلوان تھا، تلوار چلانے کا دھنی تھا،
اسے اپنی طاقت پہ، قوت پہ، ہنر پہ ناز تھا۔ پھر آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے۔ 18 سال کا ابو حذیفہ مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکل آیا۔ یوں ہی نہیں کہا قرآن نے، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ باہر نکل کے میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اشارے میں اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو بے ابے نال دو ہاتھ کر لینا۔ آپ نے فرمایا ابو حذیفہ بیٹا پیچھے چلے جاؤ، نہیں جانا۔ اگر آج میں تجھے باپ کے مقابلے میں بھیج دوں نا تو دنیا کفر یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ اس نبی کے ماننے والے اتنے بے دید ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے بڑوں کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ تم بیٹھ جاؤ۔ کبھی مصلحت کے طور پہ اس طرح کے فیصلے کرنے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کعبے کی موجودہ تعمیر ہے یہ مشرکین مکہ کی ہوئی، جانتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر نہیں۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں حتیم نہیں ہے، یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں کعبے کے 2 دروازے ہیں، ایک داخلے کا ایک پیچھے نکلنے کا۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر زمین کے برابر ہے، دروازہ اوپر نہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے ترمیم کر دی تھی، پیسے تھوڑے تھے، چھت بڑی تھی، کچھ حصہ نکال دیا جس کو آپ آج حتیم کہتے ہیں۔ دروازہ ایک کر دیا اور اسے اوپر کر دیا تاکہ ہماری اجازت کے بغیر بیت اللہ میں کوئی داخل نہ ہو۔ جب فتح مکہ ہوا اب میرے نبی کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ تو سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت سیدہ عائشہ سے کہا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر اسی طریقے پہ لے آؤں جیسے میرے دادا ابراہیم کی تھی، لیکن پھر تیری قوم کا خیال آتا ہے کہ غلط پروپیگنڈا کریں گے، اس نبی نے قبلے نو بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کے فیصلے کرنے۔ بیٹا میں تجھے باپ کے مقابلے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے صحابہ کو بھیجا، حضرت حمزہ گئے، ابو عبیدہ گئے، حضرت علی گئے۔ ادھر سے بھی 3 آئے، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کا باپ، تینوں مارے گئے۔ اس وقت ابو حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے پوچھا بیٹا باپ کی اس ذلت آمیز موت پر افسردہ کہ نہیں یا رسول اللہ، افسردہ اس بات پہ ہوں اسے زندگی کے کچھ لمحات اور مل جاتے تو شاید اسے بھی ایمان کی دولت نصیب ہو، اب یہ ساری زندگی جہنم میں جلتا رہے۔ یوں ہی اللہ نے نہیں کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، دوسری جگہ پہ کہا سورۃ حدید میں 27ویں پارے میں حبب الیکم الایمان کتب فی قلوبکم الایمان۔ سنتے جاؤ ذرا، کن کے بارے میں؟ قرآن اتر رہا تھا تو مسلمان کون تھے؟ ولیکن حبب الیکم الایمان
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. زینا زینت دینا، زینت دینا، آرائش و خوبصورتی. مفسرین معنی کرتے ہیں ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں کھبا دیا. زینا کھبا دیا، سجا دیا، مزین کر دیا، مزین کر دیا. ایک اس کا معنی میں کرتا ہوں، صحابہ کی محبت میں ڈوب کے ایمان میرا اتنا خوبصورت ہے کہ جس کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے، کسی کے دل میں آئے ایمان آنے کی وجہ سے دل خوبصورت ہو جائے، لیکن میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا، ان کے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا، سجا دیا. تم آج محفلوں میں ان کے ایمان کا مذاق اڑاتے رہتے ہو. لالچ کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، تما تھا انہیں. کلمہ پڑھنا تو جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا. یوں ہی اللہ نے نہیں کہا ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے. انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا، عملی مظاہرہ. یہی بدر ہے جو آپ میں اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی، آپ سیرت و تاریخ کی کتابیں پڑھتے رہتے. یہ بدر میں جو مقابلہ ہوا تھا غیروں کے ساتھ تھا. کون تھے سامنے؟ کوئی غیر تھے، کوئی اور قبیلہ تھا، کوئی اور قوم تھی. وہی لوگ تھے. ادھر سیدنا صدیق اکبر، ادھر ان کا بیٹا عبد الرحمان، ادھر حضرت علی، ادھر ان کے دو بھائی عقیل اور طالب. طالب جس کے نام پہ ان کے والد ابو طالب کہلاتے تھے. وہ ادھر ہیں، دونوں بھائی ادھر ہیں. حضرت علی ادھر کھڑے، حضرت عمر ادھر ہیں، حضرت عمر کا ماموں ادھر ہے، حضرت حمزہ ادھر ہیں، ان کے بھائی عباس ادھر ہیں. نبی پاک ادھر ہیں، آپ کا داماد ابو العاص. سسر اور داماد کے درمیان، چچا اور بھتیجے کے درمیان، ماموں اور بھانجے کے درمیان، دو سکے بھائیوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. حضرت سعد کے ایک بھائی ہیں غالباً عمیر نام، مہاجر ہیں. حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں، ان کے بھائی بدر میں گرفتار ہو گئے. 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی گرفتار. ان قیدیوں کی مشکیں باندھی جا رہی تھی، یعنی ہاتھ پیچھے کر کے چادروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ ان کو باندھا جا رہا. ان کے بھائی کو جب باندھا جا رہا ہے، ایک صحابی باندھ رہا ہے، تو حضرت سعد قریب آئے، وہاں سے گزر رہے تھے. تو حضرت عمیر کے دل میں آیا کہ بھائی ہیں، کوئی تھوڑی جی سفارش کرن گے بھائی میری ضمانت مان لو تو یار میں دے دو، کدائی نہیں جاندہ. ان کے دل میں آیا بھائی ہے، ماں جایا ہے. حضرت سعد قریب سے گزرے تو باندھنے والے کو کہتے ہیں ذرا کس کے بننی. اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں، ماں تو ان کی بھی تھی. اس دی ماں کول پیسے بڑے نہیں، فدیہ چنگا لبے گا. فدیہ
فدیہ چنگا لبے گا. بھائی نے کہا بھائی جان میرے دل میں تھا سفارش کرو گے, بھائی نہ باندھو, بھائی ہے میرا. حضرت سعد نے کہا تم میرے بھائی نہیں ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں, وہ ہیں میرے بھائی. قرآن نے کہا جو مومن ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے, اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے قبیلے کا کوئی فرد ہو. بدر میں تو لڑائی اپنوں سے ہے. حضرت عبد الرحمن اللہ نے انہیں بعد میں ایمان کی توفیق دی, رضی اللہ عنہ. حضرت صدیق اکبر کا گھرانہ وہ واحد گھرانہ ہے جن کے بیٹے بھی مومن ہیں, جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں, جن کی بیٹیاں بھی صحابی ہیں, جو خود بھی صحابی ہے, جس کا والد بھی صحابی. ابو قحافہ, عثمان, تینوں پشتے صحابہ ان کا مذاق اڑاتے رہتے. نام بگاڑتے رہتے. پہلا خلیفہ, اور خلیفے کے لفظ پہ تھوڑا سا زور دے کے, تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ اس قرآن کو جھٹلاؤ گے؟ اذ یقول لصاحبہ, سورۃ توبہ میں غار ثور کا ذکر کیا. اذ ہما فی الغار الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر غزوہ تبوک میں, قرآن کیسی کتاب ہے, اللہ کے ساتھ کتنی بات کر, اللہ تنصروہ, اگر غزوہ تبوک میں تم نے میرے نبی کی مدد نہیں نہ کرنی, نہ کرو. میں نے تو اپنی نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب وہ غار میں تھا. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا. یہ بتاؤ دو میں سے دوسرا کون ہے؟ کون ہے یہ دو میں سے دوسرا؟ اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, جب پیغمبر کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے. یہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت کو قرآن نے بیان کی. تم ان کے نام بگاڑتے رہتے ہو. کیسے مسلمان, کس زبان سے کلمہ پڑھتے ہو, کس زبان سے اپنے آپ کو نبی پاک سے منسوب کرتے ہو, جن کا ذکر قرآن نے کیا. حضرت علی میری آنکھوں کا نور ہے, ان کی گستاخی کفر ہے. کہو کہو, ان کی پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہماری مجبوری یہی ہے, تیری مجبوری نہیں نا, تو ایک پاسے نو چکی رکھنا تے دوسرے پاسے نو کچھ بھی نہیں ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک خاندان ہے, خاندان علی. ہمارے لیے خاندان ابو بکر بھی, ہمارے لیے خاندان علی بھی. ہم کوئی جملہ ایسا نہیں کہہ سکتے. حضرت علی کی توہین کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی توہین کرنا کفر ہے. لیکن اتنے کہنے کی تو مجھے اجازت ہے, سمجھو گے؟ من لگتا نہیں تھی سمجھو, کیونکہ میں پہلے بیان کر کے نہیں آ رہا اس واقعے کو, میں صرف ادھ وچکارو لگن لگا. سمجھو گے؟ مجھے آپ کی سبحان اللہ سے یا آپ کی آواز سے پتہ چلے گا کہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی. میں حضرت علی اور ابوبکر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ساری زندگی
नबूवत के घर से खाता रहा, ये सारी जिंदगी नबूवत को खिलाता रहा। पता नहीं समझो कि नहीं समझो। वो हजरत अली को किसने पाला था? हजरत अली की परवरिश किसके घर? वो सारी जिंदगी नबी पाक के घर से खाता रहा, ये सारी जिंदगी नबूवत को खिलाता रहा। उसने बेटी ली, इसने बेटी ली, उसने बेटी ली, इसने बेटी दी। अगर आज भी तुझे एतबार नहीं आता तो चल मेरे साथ, हम हजरत अली को ढूंढने निकले। वो इराक के एक शहर नज्फ अशरफ में मिल गए। हम अबू बकर को ढूंढने निकले तो वो आज भी मोहम्मद के सीने के साथ मिल गए। तुम क्या जानो कि अबू बकर कौन है? वो आज भी मेरे नबी के साथ है। तुमने किताबों में लिखा है। ये मेरी बात अगर समझ आ जाए तो मैं बड़े प्यार से, इस जज्बात से हट के करना चाहता हूं, आराम से बड़ा करना चाहता हूं। किताबों में तुमने लिखा है कि जिस जगह पे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दफन है, करबला में, उससे 40 मील के एरिए में कोई मुर्दा दफन होता है तो हजरत हुसैन की बरकत की वजह से वो जन्नती हो जाता है, बख्शा जाता है। बंदियालवी कहता है नवासे की ये शान कि 40 मील के एरिए में दफन होने वालों को बख्शवा ले और नाने की इतनी शान भी न हो कि अपने सीने से लगने वाले अबू बकर उमर को बख्शवा ले। वो तो आज भी मेरे नबी के साथ हैं। वो क्या पंजाबी का एक नात खान कहता है जी, शक को भी ते चल मदीने वेख ले जोड़ मिजारां दा। ये शक को भी ते चल मदीने वेख ले जोड़ो मिजारां दा। मिनहा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, इसी में लौटाएंगे। उलमा कहते हैं बंदे का खमीर जिस मिट्टी से रब बनाते हैं, मरने के बाद बंदा उसी मिट्टी में दफन होता है। अगर यह बात सही है तो फिर बंदियालवी कहता है कि जिस मिट्टी से मेरे रब ने आमना के लाल के वजूद को बनाया था, उसी मिट्टी से अबू बकर उमर के वजूद को भी बनाया था। तुम क्या जानो कि अबू बकर उमर की क्या शान है? तुम सिर्फ तबर्रा करना जानते हो, तुम सिर्फ उनके नाम बिगाड़ना जानते हो, तुम सिर्फ इतना जानते हो कि फातिमा के घर पे हमला कर दिया था, दरवाजे तोड़ दिए थे, हमल उनका साकित हो गया था, हजरत उमर ने दरवाजे को आग लगा दी थी। तुम सिर्फ इतना जानते हो। जितने लोग यहां बैठे हो, उस वक्त तो मेरे नबी को इंतकाल किया अभी महीना भी नहीं गुजरा होगा जब यह वाकया हुआ जो तुम बयान करते हो। सब सहाबा मौजूद हैं। अगर यह वाकया आपकी मौजूदगी में होता, बोलो, हजरत फातिमा के दरवाजे को आग लगाई जाती, उन्हें ठोकरें मारी जाती, थप्पड़ मारे जाते, तुम्हारा क्या ख्याल है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तुम ये साबित करना चाहते हो कि उस वक्त के सारे मुसलमान बेगैरत थे, सब दयूस थे, किसी को होश नहीं आया, किसी ने हाथ नहीं रोका, उनका ईमान हमारे जितना भी मजबूत नहीं था। हमारे दौर में अगर यह वाकया होता, दरवाजे को आग लगाना तो बड़ी दूर की बात है, सैयदा फातिमा की तरफ कोई मैली आंख से देखता हम आंख फोड़ के रख देते। वो हमारे नबी की बेटी है, उसे मेरे नबी ने जिगर का टुकड़ा कहा है। उसके माथे को बोसे देकर मेरे नबी ने चादर पे बिठाया।
نبی پاک ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے ان کے ساتھ. تو صحابہ نے عملی نمونہ پیش کیا. ماں باپ کے آگے اولاد، کنبہ، قبیلہ، برادری، انہوں نے ساری محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں پہ قربان کر کی. قربان کے نہیں کی؟ قربان کر. نمونے دیکھو. میں آئندہ جمعہ اسی پہ اظہار خیال آگے کر رہا ہوں، یہ میں نے صرف شروع کیا. ابھی تو میں نے یہ بتانا ہے کہ نبی پاک سے محبت سب سے زیادہ کیوں کرنی چاہیے، اس کے میں نے اسباب بتانے. پھر میں نے محبت کا ایک ترازو بھی بتانا. محبت پرکھی کس پہ جائے، اس میں پھر رد بدعات بھی آئے گی. اور گھوڑے والے کو جان چھٹی ہے نا تے دانا لے آندے پہ جے. اس ملک میں یہی کچھ ہونا. بس محرم سے سفر 2 مہینے انہوں نے لپیٹ کے رکھا. اب یہ شروع ہو جائیں. کل پہلے کبھی چراغاں کا جلوس ہوگا، کبھی موٹر سائیکلوں کا جلوس ہوگا، کبھی طالب علموں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے، کبھی رات کو جلوس، کبھی دن کو جلوس. ملک کے امن و امان کے لیے جس طرح لاؤڈ سپیکر کی آواز 4 دیواری کے اندر محدود کی گئی ہے، ہماری اپیل ہے ان مذہبی جلوسوں کو بھی 4 دیواری میں محدود کر دیا. اگر لاؤڈ سپیکر کی آواز باہر نہیں آ سکتی، یہ ایک قانون حکومت نے بنایا اور میں تو اس کے حق میں ہوں، میں خود اس قانون کے حق میں ہوں. لاؤڈ سپیکر نے بہت فرقہ واریت پھیلانے میں کردار ادا کیا. اوپر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوں، درس ہو رہے ہوں، تقریریں ہو رہی ہوں. ان کی تقریریں ہمارے بندوں کو سننی پڑیں گی، ہماری تقریریں ان کے بندوں کو سننی پڑیں گی. اشتعال پیدا ہوگا. لاؤڈ سپیکروں پہ پابندی لگ گئی کہ باہر آواز نہیں آ سکتی. اچھا اقدام. فرقہ واریت میں کافی حد تک قابو پایا گیا. ورنہ تو یہ ہمارے ساتھ دوسرے مسلک کی مسیحتیں روز لڑائیاں ڈانگ سوٹے چلتے. وہ مولوی صاحب، پہلے یہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ ہر جمعے پہ کہتے تھے بندیالوی نو باہر کڈو، میں مناظرہ کرنا چاہتا. شکر ہے سپیکر اندر ہوندے سے. ان کے بندے پھر ہمارے بندوں کو کہتے آئی ساڈے مولوی نے للکاریا تواڈے بندیالوی نو تے کڈو باہر. اب مقصد کیا تھا ان مولانا کا؟ مقصد یہ تھا بے بندیالوی تو پورے ملک میں ایک جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، تو میں اس کے مقابلے میں آؤں، مناظرہ شناظرہ ہوئے تے کچھ میری بھی بڑی وڈی شے. تو مجھے میرے دوست آ کے کہتے مقتدی ہر جمعے جی تو چیلنج کردا جی، ہر جمعے تہاڈا نام لیندا جی، تسی کسی جمعے نام نہیں لیا. میں آکھیا یار میری مجبوری ہے، میں جمعے والے دیہڑے باوضو ہونا. تے باوضو بندہ ہوئے تے ایو جیاں شیاں دا نام نہیں لئیدا. تو ایک دن ان مولانا نے کہا بھائی بندیالوی کو کہو اگر مناظرہ نہیں نہ کردا کشتی کر لے. ہن 2 مولویاں دی کشتی ہو رہی ہوئے، کیسا نمونہ لگے گا. یہ منبر و محراب کے وارث ہیں جی. سبحان اللہ. آفت ہے بھائی، تہاڈی قسمت، بھائی تہاڈی قسمت، عوام کی قسمت کہ منبر و محراب کے وارث کتنے جوہلا بن گئے. اب اوپر والے لاؤڈ سپیکر نہیں ہیں، نہ ان کی آواز ادھر آتی ہے نہ ہماری ادھر. امن، کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جس میں سننا میری مسجد دے وچ آ کے سنے، اس کی میری آواز 4 دیواری کے اندر رہنی چاہیے. یہ قانون بالکل درست ہے، میں اس کے حق میں ہوں. شاید پورے پاکستان کے علماء میں ہی اس کے حق میں ہوں، شاید اور کوئی نہ ہو. مجھے علماء اور کہتے بھی رہتے ہیں تو یہ کی، میں آکھیا تساں دیوبندیاں لاؤڈ سپیکر کو لے کی، تم نے کیا فائدہ حاصل کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. انہوں دی صلوات اعلان کرنا نا فوتگی دا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. 11ویں دے چندے، عرس دے چندے،
جمعراتاں دے چندے، شب براتاں دے چندے، اس میں نعتاں، تسی میں کی لیا لاؤڈ سپیکر کو لوں؟ میرا یہ مطالبہ ہے سیکورٹی کے افراد سے، مختلف اداروں سے، کہ جس طرح لاؤڈ سپیکر کی آواز 4 دیواری کے اندر محدود کی گئی ہے، مذہبی جلوس بھی 4 دیواریوں کے اندر محدود ہونے چاہیے۔ بولو بھائی، مطالبہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ یہ امن کے لیے انشاءاللہ امن ہو جائے گا، پورے ملک میں امن ہو جائے گا، مذہبی فرقہ واریت خدا کی قسم 100% ختم ہو جائے، 100%۔ جو اپنی 4 دیواری کے اندر بیان کریں، کہتے رہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن 4 دیواری کے اندر رہیں۔ ہم تھوڑے سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بچوں کے نام محمد، بچیوں کے نام حور پر رکھتے ہیں۔ وہاں آج کل ناموں کے رکھنے کا، محمد نام تو اچھا ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، محمد رکھیں، احمد رکھیں، یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ علماء نبی پاک کے پاخانہ اور پیشاب کے متعلق تک کہہ رہے ہیں وہ پاکیزہ ہے، یہ کوئی واقعہ مستند نہیں ہے یار، یہ سب موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں جس کی بنا پر وہ سب بیان کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک نے بھی رکانہ سے کشتی کی تھی، آپ کر لیں، ان پر وہی آتی تھی، ان پر وہی آتی تھی۔ یہ جو موبائلیں ہم کرتے ہیں، موبائلیں چھوٹے چھوٹے موبائلہ کرو بھائی، آؤ تسی بھی میدان ہے، اسی بھی میدان ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کیا تھا، نبی پاک پہ تو وہی آتی تھی، نبی اللہ نے کہا بھی کرو، ان پہ تو وہی آتی تھی۔ یہ نومبر کا ہمارا شمارہ ضیاء توحید کا آ گیا جی، اس میں ایک مضمون اسلاف امت کا مثالی کردار، یہ مولانا شعیب صاحب کا ہے۔ سنت کی اہمیت پر ایک مضمون محمد یونس جنجوہ صاحب کا ہے۔ دعا بعد نماز جنازہ، کہ جنازے کے بعد دعا ہے یا کوئی نہیں، اس پر قاضی طاہر علی ہاشمی کا ایک مضمون ہے جی۔ معاملات کی صفائی، یعنی اپنے معاملے صاف رکھنے چاہیے، مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون ہے جی۔ ضیاء الفقہ میں ہمارے حضرت مفتی آصف صاحب کا مضمون ہوگا، ربیع الاول میں بدعات و منکرات، یہ آپ کو رسالہ باہر سے ملے گا، 30 روپے اس کی قیمت ہے۔